622 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، مگر 644 تک صرف 22 سال کے اندر مسلمانوں نے یہ تمام علاقہ فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف عربیہ فتح کیا بلکہ پرشیا اور بازنطینی سلطنتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے مسلمانوں نے اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کی، اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کی طاقت کا شیرازہ کیسے بکھرا۔ آج ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کو بہت دلچسپ اور شارٹ فارم میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے ارد گرد دو بڑی ریاستیں موجود تھیں، ایک پرشین امپائر اور دوسری بازنطینی امپائر، اور یہ دونوں امپائر صدیوں سے ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھیں، مگر ان دونوں میں سے کسی بھی ریاست نے عربیہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ نہ عربیہ میں پانی تھا اور نہ قدرتی وسائل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی 40 سال کی عمر میں 610 میں آپ کو نبوت ملی، اور یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اور یہیں سے اسلامی کیلنڈر یعنی کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے اسلام پھیلنے شروع ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر اس وقت مسلمان ایک اچھی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور انہوں نے اپنی خلافت میں پورا عرب فتح کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پرشیا اور بازنطین جیسی بڑی ریاستوں کو للکارا اور ان کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ 638 تک مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس بھی فتح کر لیا۔ 641 تک مسلمانوں نے پورا شام، مصر اور فلسطین فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پورا پرشیا فتح کر لیا اور شمالی افریقہ کے بھی بہت سے حصے فتح کر لیا۔ 656 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بغاوت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ 12 سال کے لیے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اختلافات کی وجہ سے حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یوں مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تھم جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو جاتا ہے اور بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں ہی طارق بن زیاد اسپین کی ساحل پہ کشتیاں جلاتے ہیں اور پورا اسپین فتح کر لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم سندھ کے ساحل پہ دستک دیتے ہیں اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بنو امیہ کے دور خلافت میں ہی واقعہ کربلا جیسا واقعہ پیش آتا ہے۔ 749 میں بنو عباس بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور کوفہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ 750 تک اسپین کے علاوہ باقی تمام حصے پہ عباسی اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک فیصلہ کش جنگ ہوتی ہے جس میں بنو امیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1000 تک عباسیہ خلافت بھی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ سلجوق ریاست اور فاطمیہ ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ سلجوق ریاست میں حکومت کسی ایک کے پاس نہیں بلکہ مختلف سرداروں کے پاس تھی۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا۔
اس کا اگلا پارٹ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہاں تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل شہزیب خان ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور سیکنڈ پارٹ کے لیے ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ان دی لاسٹ، سبسکرائب